قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ وہ گناہ جو تم لوگوں کے سامنے کر سکتے ہو، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، ان گناہوں سے بھی توبہ کر لو، اور جو اپنے من میں اندر چھپ چھپ کر کے گناہ کرتے ہو، فرمایا ان کو بھی چھوڑ دو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ پاک کے احکامات کو توڑنا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ موڑنا، فرمایا یہ گناہ ہے۔ حافظ ابن قیم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب آپ گناہ کرنے لگے اس بات کو نہ دیکھے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ نافرمانی میں کس کی کر رہا ہو۔ انسان جب اس اصول کو اپناتا ہے تو انسان کی زندگی سے گناہ چن چن کر کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ پاک نے کسی انسان کو ایسا نہیں پیدا فرمایا کہ جس کے اندر دنیاوی خواہشات لذات کا احساس نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے گناہوں کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ دنیاوی خواہشات، دنیاوی لذات سے انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن باکمال انسان وہ ہے کہ جس کے اندر گناہوں کے احساسات کے ہوتے ہوئے گناہوں سے بچ جائے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ استغفار کرنا۔ استغفار پر اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے بات سمجھائی۔ فرمایا کہ ایک آدمی اگر سفر کے ارادے سے نکل جائے اور دور ایک جنگل صحرا میں پہنچ جائے جہاں دور دراز تک کوئی آبادی نہ ہو، انسان چرند پرند کے نام نشان نہ ہو، کھانے پینے ان چیزوں کے نام و نشان نہ ہو، اور وہاں پر جا کر کے وہ تھک جائے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے اپنے سواری سے اتر جائے، آنکھ بند کر لے اور نیند آ جائے۔ نیند آ جانے کے بعد ان کے آنکھ کھول گئی، اور آنکھ کھولنے کے بعد دیکھا کہ سواری اور ان کے اوپر جتنا ذاتیرہ تھا وہ تمام کا تمام غائب ہو چکا ہے۔ اس وقت اس کو جو پریشانی، جو ٹینشن، جو کشمکش لگی ہوئی ہے، یہ کس قدر پریشانی ہے۔ اتنی پریشانی، دور دراز تک دیکھ رہے ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی زادیرہ پاس نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ جاؤں اور وہ موت کی تمنا کرنے لگ جائے کہ یا اللہ، یا میری سواری واپس مجھے مل جائے، یا ادھر ہی لیٹے لیٹے مجھے موت آ جائے۔ آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ سواری ان کے سامنے کھڑی، اور وہ ذاتیرہ سامان سارا کا سارا اس کے اوپر لدا ہوا ہے۔ اس عالم میں اس انسان کو جس قدر خوشی ہونی ہے، فرمایا کہ ایک گناہگار آدمی کے استغفار پر اللہ کو ان سے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، 20 سال اللہ پاک کی عبادت کی، پھر بھٹک گیا، 20 سال اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ ایک دن شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے داڑھی کے اندر سفید بالوں کو دیکھا، اور پھر ان کو ایک جھٹکا لگا، اور پھر کہنے لگے اللہ، اگر میں اب آپ کے پاس آنا چاہوں، دوبارہ میں توبہ استغفار کروں، آپ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، اللہ آپ مجھے قبول فرمائیں گے؟ غائب سے ایک آواز آئی، 20 سال آپ نے ہماری عبادت کی، ہم نے آپ کو قبول کیا، پھر آپ نے نافرمانی کی، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، اب واپس پلٹ کر آپ آنا چاہتے ہیں، استغفار چاہتے ہیں، میرے بندے آپ واپس کے لیے قدم اٹھائیں گے، میں پروردگار دوڑ کر کے آؤں گا اور اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ کتنے کریم پروردگار ہیں ہمارے۔ فرمایا جو انسان عزت چاہے، جو انسان معاشرے کے اندر ایک مقام مرتبہ چاہے، دولت چاہے، جو عزت چاہے،
اولاد چاہے، ایک کیریئر چاہے، راحت اور آرام چاہے، اللہ پاک نے سورۃ نوح کے اندر فرمایا کثرت سے استغفار کرے، اللہ پاک تمام مقامات عطا فرمائیں گے۔ بھئی آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ایک مرض ہے جو اس میں ابتلا عام ہے، عام و خاص کو وہ مرض لگا ہوا ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ وہ بیماری کیا ہے؟ معیشت کی تنگی ہے، بھوکے ہیں سب لوگ، معیشت کی تنگی ہے بھائی۔ صبح سے لے کر شام تک دین کو، اور شام سے لے کر صبح تک پوری رات کو، دین رات کو ایک کر دیا ہم نے کمانے کے لیے، لیکن برکت نہیں آ رہی، ٹینشن پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی۔ ان تمام کا علاج کثرت سے استغفار ہے بھائی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی کسی ولی کا قول نہیں سنا رہا، کسی استاد بزرگ کا قول نہیں سنا رہا، اس پیغمبر کا قول سنا رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود دیا ہے۔ وہ فرما رہے جس نے استغفار پڑھنے کو لازم کر دیا، جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے بھائی کیا ہوگا؟ فرمایا من کل ضیق مخرجا، مشکل ملے گی نہیں اسے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اسے غم نہیں ملے گی، ہر غم سے نکلنے کا راستہ ملے گا بھائی۔ اور فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بے حساب رزق ملے گا۔ یہ وعدہ کس پر ہے بھائی؟ کثرت سے استغفار پر۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل استغفار ہے بھائی۔ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھے، رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتا، آپ بیماری سے پاک صحت یہ بھی رزق میں شامل ہے، آپ کے بہترین دوست احباب یہ بھی رزق میں شامل ہے، آپ کا سکون دہ گھر یہ بھی رزق میں شامل ہے، آپ مال و دولت یہ بھی رزق میں شامل ہے، ٹینشن غم پریشانی سے پاک زندگی یہ بھی رزق میں شامل ہے بھائی۔ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بے حساب رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ دکان تو ہے نہیں، مارکیٹ تو ہے نہیں، کرایہ رینٹ تو کہیں سے آ نہیں رہی، گاڑیاں کاروبار تو چل نہیں رہی، رزق آئے گا کہاں سے؟ فرمایا وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ وعدہ کس پر ہے؟ کثرت سے استغفار پر ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے ہر مسئلے کا حل استغفار ہے، اس کے باوجود بھی استغفار نہیں کرتا، اس سے کذاب، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا ظالم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل استغفار میں ہو، اس کے باوجود بھی ہم درباروں پر جائے، چادریں چڑھائے، اس کے باوجود عاملین کے پاس جا کر کے گھٹنے ٹیک کر کے تعویذ مانگے، وظیفے مانگے، اس سے بڑا تو کوئی وظیفہ نہیں ہے بھائی۔ ہر مسئلے کا حل استغفار میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی میں گھوم رہا ہوں گلیوں میں، اس کے باوجود بھی میں گھوم رہا ہوں قبروں پر، اس کے باوجود بھی گھوم رہا ہوں درباروں پر۔ یہ کتنا بڑا ظالم ہے بھائی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش عطا فرمائیں گے۔ آج بارشیں نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے، استغفار ہی نہیں کی، گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہے اور ان گناہوں پر معافی توبہ استغفار نہیں۔ فرمایا کثرت سے استغفار پڑھنے پر موسلادھار بارش ملے گی۔ یا اللہ اور کیا ہوگا؟ اور کیا وعدہ ہے قرآن پاک میں؟ فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، پیسوں کے ذریعے مدد کروں گا۔ پیسوں کا وعدہ ہے بھائی، مال دوں گا، پیسے دوں گا۔
ہم پاکستانی تو ویسے بھی ہیں گنتی چاہنے والے ہیں، گنتی کے حساب سے پیسے زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ چاہتے ہو نا، وظیفہ دے رہا ہو، قرآن پاک سے دے رہا ہو، اللہ پاک نے دیا ہے، فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں پروردگار تمہاری مدد کروں گا پیسوں کے ذریعے، پاکستانی کرنسی کے ذریعے۔ یا اللہ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے دوں گا۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس پر ہے؟ کثرت سے استغفار پر ہے، بیٹے دوں گا۔ کتنے لوگ آتے ہیں اولاد نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں نرینہ اولاد نہیں ہے، رو رہے، اور اللہ پاک فرما رہے کثرت سے استغفار پڑھو، پیسے بھی دوں گا اور بیٹوں سے بھی نوازوں گا۔ مال پیسہ نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، یہ غلطی تو ہماری ہے، اللہ پاک تو اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پراپرٹی بھی دوں گا، صرف مال پیسے بیٹے نہیں بلکہ جائیداد بھی دوں گا، زمینیں بھی دوں گا، بنجر زمین نہیں، ایسی خشک زمین نہیں، فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسا زمین عطا کروں گا، ایسے باغات عطا کروں گا جس میں چلتا بہتا ہوا پانی بھی موجود ہو۔ پورے چاکرے میں پانی نہیں ہے بھائی، پورے چاکرے میں پانی نہیں، پیسے دے کر کے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ او چاکرا والو، آج کثرت سے استغفار کرنی شروع کر دو، تمہارے گھروں میں تمہیں پانی مل جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ نوح اس پر گواہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے استغفار پڑھو، آسمان سے بارش بھی آئے گی، کثرت سے استغفار پڑھو، پیسے بھی ملیں گے، کثرت سے استغفار پڑھو، اولاد میں بیٹے بھی دوں گا، کثرت سے استغفار پڑھو، پراپرٹی بھی دوں گا، اور ایسے ویسے پراپرٹی نہیں، ایسے زمینیں عطا کروں گا جس میں بہتے ہوئے نہریں موجود ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کثرت سے استغفار پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر